اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 33 یعنی 33 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 17 یعنی 17 اور جو کہ دوسرے پارے کا آخری رکوع ہے یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور اس رکوع کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر ہوگی، اور پھر دو رکوع یعنی اس سے پہلے والا رکوع اور یہ والا رکوع، ان دونوں رکوع میں جو ہمیں علمی اسباق ملتے ہیں ان کو نمبر وار بیان کروں گا. اس سے پہلے والا رکوع بھی میں نے ادھورا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہ دونوں رکوع میں ایک ہی واقعہ ہے، آدھا واقعہ پچھلے رکوع میں آدھا دوسرے رکوع میں. تو اگر ہم الگ الگ کرتے اس کو تو پھر وہ آپ کو کنفیوژن ہوتی واقعہ سمجھنے میں. تو اس کا لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب، لما جب، فصل جدا ہوا، فصل جدائی کو کہتے ہیں، علیحدگی کو کہتے ہیں بڑی تفصیل سے بیان کیا. فصل تفصیل، فصل سے نکلا یعنی ہر چیز کو جدا جدا کر دیا. فلما فصل طالوت، بس جب جدا ہوئے یعنی نکلے طالوت بالجنود، لشکروں کو لے کر. جند کی جمع جنود آتی ہے، جند لشکر کو کہتے ہیں نا جند اللہ، اللہ کا لشکر. قالا، تو طالوت کہنے لگے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، مبتلی اصل میں تھا مبتلیون، مکتسبن اسم فاعل، مکتسبن کمانے والا، مبتلیون آزمانے والا، ابتلا کرنے والا. ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں، بنہر، نہر کے ساتھ یعنی دریا کے ساتھ. کیسے آزمائے گا؟ فمن شریبا، پس جس شخص نے شریبا پی لیا. شریبا یشربو، شربن کا معنی ہوتا ہے پینا. شریبا منہ، اس دریا میں سے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. لیسا کا معنی نہیں ہے، منی مجھ سے. ومن، اور جو شخص، لم یطعمہ، طعیمہ یطعمو کا معنی چکھنا یا کھانا یعنی چکھنے کے معنی میں یہاں پہ. ومن لم یطعمہ، اور جو اس کو نہیں چکھے گا، فإنہ، تو بے شک وہ شخص، منی مجھ سے ہے. الا، ہاں، الا کا معنی لیکن. من، جو شخص، اغترفا، چلو بھر لے لے، غرفتن ایک چلو. اغتراف کا معنی ہوتا ہے چلو سے پانی نکالنا. غرفہ کہتے ہیں وہ پانی جو ایک چلو میں آ جائے. الا من اغترفا، ہاں کوئی شخص اگر نکال لے ایک چلو، بیدہی اپنے ہاتھ سے، تو وہ ایک الگ بات ہے. تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. فشریبوا، سب نے پیا، منہ، اس نہر میں سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگوں میں. فلما، پس جب، جاوزا ہو، تجاوز کیا، ہو اس نہر کو، یعنی نہر کو جاوزا یجاوزو مجاوزتن، زاربا یزارب مزاربتن کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے پار کرنا. جاوزا، ہم کہتے ہیں نا حد سے تجاوز مت کرو، یہ یہیں سے نکلا ہے، حد کو پار مت کرو. فلما جاوزا ہو، پس جب پار کیا اس نہر کو، ہوا اس طالوت نے، والذین، اور ان لوگوں نے، آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، انہوں نے جب یہ پار کیا، قالوا، تو کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم، کوئی طاقت نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، بجالوتا، جالوت کے ساتھ. یعنی تو بہت بڑا لشکر ہے سامنے، جالوت کی فوج ہے، اس سے لڑنے کی ہم میں آج طاقت نہیں ہے. وجنودہ، اور اس کے لشکر سے لڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو گمان کرتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، ملاق اللہ، اللہ سے ملاقات کریں گے لازمی. گمان سے مراد یہاں یقین ہے. ظن گمان کے معنی میں بھی آتا ہے، یقین کے معنی بھی ہے. جن کو یقین تھا، انہم، کہ وہ، ملاق اللہ، اللہ سے ملاقات کریں گے. ملاقو اصل میں تھا ملاقیونا، مضاربونا کی طرح، اس میں فاعل ہے، تو ملاقو میں نون کو حذف کر دیا اور ملاقیو کو ملاقو پڑھا جاتا ہے. کہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ سے ملاقات کریں گے. تو وہ کیا کہنے لگے، کم من فئتن، کم کا معنی ہوتا ہے کتنی ہی مرتبہ، من فئتن، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ من فئتن ایک جماعت، قلیلتن چھوٹی سی، کم من فئتن بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت، غلبت غالب آ گئی، فئتن کثیرتن ایک بڑی جماعت پر،
بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اسباب کی دنیا میں تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے حکم سے بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا، اور جب، برزو، برز یبرزو کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، جیسے جنگوں میں پہلے نعرہ لگتا تھا حل من مبارز، کوئی ہے میرے سامنے آنے والا، ظاہر ہونے والا۔ وَلَمَّا برزو، اور جب یہ سب ظاہر ہو گئے یعنی سامنے آ گئے، لِجَالُوتَ، جالوت کے، وجنودہ، اور اس کے لشکر کے، یعنی جب طالوت اپنے فوجیوں کے ساتھ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے جالوت کے سامنے اور لشکر کے سامنے، قالو، تو یہ جتنے بھی اہل ایمان تھے سب مل کے دعا مانگنے لگے رب، کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا سامنے، دعا مانگنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، اکرم یکرم، اکرامن کا معنی ہوتا ہے اکرام کرنا، افرغ یفرغ، افراغن کا معنی ہوتا ہے انڈیلنا، جیسے بالٹی ہو نا، آپ کسی کے سر پہ یوں کر کے انڈیل دیں تو اس کو افراغ کہا جاتا ہے، خالی کر دینا، فارغ کر دینا بالٹی، یہ فارغ سے نکلا ہے، تو فارغ ایسے ہی ہوتی ہے یوں کر کے جب انڈیل دیں کسی کے اوپر۔ افرغ علینا، انڈیل دے تو ہمارے اوپر، صبرن، صبر کو، وثبت اقدامنا، ثبت یثبت، سبح یسبح کی طرح ثابت قدم، کہ جما دے اقدامنا، ہمارے قدموں کو، یعنی ہم میدان سے بھاگنے نہ پائیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہماری مدد کر، نصر ینصر، مدد کرنا۔ فہزموہم، فا کا معنی پھر، ہزمو، ضرب یضرب کی طرح، ہزم یہزم، شکست دینا، ہزیمت کہتے ہیں نا شکست کو۔ فہزمو، ان سب نے شکست دے دی، ہم، ان کافروں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود، اور داود نے قتل کیا جالوت کو، جالوت کو، وآتاہ اللہ، اور اللہ نے عطا کی اس داؤد کو، الملک، حکومت بھی، والحکمت، اور حکمت بھی، حکمت سے مراد یہاں نبوت ہے، کیونکہ جب نبوت ملتی ہے تو حکمت اس کا لازمی حصہ ہے، حکومت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی، اور حکمت بھی دے دی۔ وعلمہ، اور سکھایا ان کو، مما، اصل میں تھا من ما، ان چیزوں میں سے، یشاء، جو اللہ نے چاہا۔ ولولا، اگر ایسا نہ ہوتا، لولا جہاں بھی قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ کا دفع کرنا لوگوں کو نہ ہوتا، بعضہم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی اللہ جو ہے نا بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرتا ہے، کیا مطلب؟ بعض لوگوں کو جو معاشرے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ تم لڑ کے دفع کرو ان لوگوں کو جو معاشرے میں فساد مچانا چاہتے ہیں۔ تو اگر اللہ یہ کام نہ کرتا، یعنی لڑائی کا حکم نہ دیتا، ایک سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ کیوں اپنی مخلوق کو لڑوا رہا ہے کہ تم جو اس سے جا کے لڑو، تم اس سے جا کے لڑو، تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دنیا میں نظام اللہ نہ چلاتا اور یوں نہ کرتا کہ ولولا دفع اللہ، اگر اللہ کا دفع کرنا نہ ہوتا، الناس، لوگوں کو، کس طور پر؟ بعضہم ببعض، بعض لوگوں کو اللہ بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، پہلے والے بعض سے مراد ہے فسادی لوگ، دوسرے بعض سے مراد ہے اچھے لوگ، یعنی اللہ فسادیوں کو نیک لوگوں کے ذریعے لڑوا کے دفع نہ کرتا، لفسدت الارض، لام تاکید کے لیے، فسدت ضربت کی طرح، تو لفسدت الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا، کیونکہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، تمام جہان والوں پر فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ آخری آیت ہے اس پارے کی، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیکا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان آیتوں کو آپ پر، بالحق کی، ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، واقعی پیغمبروں میں سے ہیں۔ پچھلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ ان کے نبی نے کہا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی باقیات ہوں گی، یہ سب اس بات کی علامت ہوں گی کہ یہ طالوت واقعی اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ کمانڈر ہیں۔ تو اتنی سب کچھ نشانیاں دکھانے کے بعد پھر یہ لشکر چلا ہے۔ اب جب آگے چلا ہے تو جو قوم کے کمانڈر تھے طالوت، جو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ تھے، انہوں نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا، کیونکہ مقابلہ بہت سخت تھا تو ان کو آزمایا گیا، اسباب کی دنیا میں لڑنا وہاں ممکن نہیں تھا، تو ان کو آزمایا گیا، اور طالوت نے کہا کہ دیکھو اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے۔ اب طالوت نے ان کو کیوں کہہ دیا؟ پیغمبر نے بتایا ہوگا، یا حضرت طالوت پہ کوئی الہام ہوا ہوگا، کیونکہ بظاہر کوئی ہمیں ایسی روایت ملتی نہیں جس سے پتہ چلے کہ طالوت پیغمبر تھے، تو ایک عام امتی تھے، غریب تھے، تو ان کو اللہ نے کمانڈر بنا دیا۔ تو بہرحال یا تو ان کو الہام ہوا یا نبی نے ان کو بتایا کہ دیکھو ان کو بتا دینا کہ اللہ تمہیں نہر کے ذریعے آزمائے گا،
کیا مطلب؟ تم جب میدان میں جاؤ گے تمہیں شدید پیاس لگے گی لڑائی سے پہلے، تو ایک دریا آئے گا، اس کو تم نے پار کر کے جانا ہے، اور تمہیں دریا سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں یہ امتحان لیا جا رہا تھا کہ جو اس حکم کو فالو کرتے ہیں، اپنی پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں، تو اللہ چاہتا تھا کہ فتح اور نصرت صرف انہی کے حصے میں آئے، اور جو نالائق قسم کے لوگ ہیں جن سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، تو آگے لڑائی کہاں سے برداشت کریں گے وہ، کیونکہ مقابلہ سخت ہے، وہ خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی مروائیں گے۔ تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس فضیلت میں وہ شریک ہوں، اور ایسی لڑائی جس کا قرآن میں اللہ ذکر بھی کرے گا، تو اللہ چاہتے تھے شکست خوردہ لوگ پہلے ہی میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، اور یہ لوگ جن کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، یہ صرف باتیں بڑی بڑی کر رہے تھے نا کہ جہاد کیوں نہیں فرض ہو رہا، اور پھر یہ طالوت نہیں ہے، دوسرا کمانڈر آئے گا تو ہم لڑیں گے، وہ اتنی اللہ نے نشانیاں دکھا دیں کہ بھئی یہی طالوت ہے، یہی کمانڈر ہے، اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے، یہ غلط انتخاب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو آزمایا کہ اگر یہ متقی ہوں گے تو جنگ میں فتح ملے گی، نہیں ہوں گے تو یہ بھاگ جائیں گے، جو پرہیزگار ہوں گے فتح صرف انہی کے نصیب میں آنی چاہیے، تاکہ پھر آگے انہی کی عزت ہو اور انہی کو لوگ سراہیں۔ تو اس سے، کیونکہ جنگ میں جب سارے اکٹھے لڑتے ہیں نا، تو پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ کس نے زیادہ بہادری دکھائی، کس نے کم بہادری دکھائی، وہ تو سبھی جشن منا رہے ہوتے ہیں اور سب اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بس اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ بھئی جو اس طرح اس امتحان میں پورا اترے گا تو وہی آگے لڑنے کے قابل ہوگا۔ تو طالوت نے کہہ دیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں آزمائے گا ایک دریا سے، فمن شرب منہ، جس نے اس دریا کا پانی پی لیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ فوج سے الگ کر دیا جائے گا، آگے لڑائی کے لیے اس کو نہیں رکھیں گے ہم۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس کو نہیں چکھے گا، فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک چلو پینے کی اجازت ہے، بہت شدید کسی کو پیاس لگ رہی، اصل حکم تو یہ کہ ذرا بھی نہ چکھے، لیکن کوئی خدا نخواستہ بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو جائے تو ایک چلو پینے کی اجازت ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب شدید پیاس میں یہ لوگ وہ دریا پہ پار کرنے لگے ہیں، فشربوا منہ، تو خواہشات کے یہ غلام جو تھے انہوں نے اس میں سے بھر بھر کے پانی پیا، الا قلیلا منہم، سوائے بہت تھوڑے لوگوں میں، انہوں نے اللہ کی خاطر پیاس کو برداشت کیا۔ لیکن اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلما جاوزہ، کہ جب اس دریا کو پار کیا ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے لوگ تھے آپ کے ساتھ، تو جب پار کیا ہے تو قالوا، سب مل کے کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے بس میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ جنہوں نے پانی پیا تھا وہ بھی فوج میں شامل تو ہوئے، لیکن وہاں جب جالوت کے لشکر کو دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ گناہ کر چکے تھے، پیغمبر کی نافرمانی کر چکے تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر چکے تھے۔ اس نافرمانی کا وبال یہ آیا کہ اللہ نے ان کے حوصلے پست کر دیے، اور ظاہر میں وہ تھا بھی بڑا طاقتور، فوج بھی بہت بڑی تھی، تو وہاں جا کے حوصلے پست ہو گئے۔ لیکن جو راجح تفسیر ہے جس کو بیان القرآن میں اختیار کیا گیا، اور وہی بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے، کہ جنہوں نے چلو سے پانی پیا تھا ان کو تو ویسے ہی فوج سے نکال دیا گیا کہ تم تو ویسے ہی لڑنے کے قابل نہیں ہو، لیکن جنہوں نے پانی نہیں پیا ان میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک اکمل بہت زیادہ حوصلے والے، اور ایک عام یعنی درجے کے تقوی والے لوگ، تو وہ بھی بہت تھوڑے سے تھے۔ تو ان تھوڑے سے لوگوں نے جنہوں نے پانی نہیں پیا یہ میدان میں اترے، تو ان میں بھی دو جماعتیں بن گئیں، کیونکہ جب انہوں نے دشمن کو دیکھا ہے نا تو حوصلے ایک پست ہو جانا ایک یہ نیچرل ہے کہ اتنا طاقتور بادشاہ اور اتنی بڑی فوج سے ہم کہاں سے لڑیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ جنہوں نے پانی پیا تھا وہ تو ویسے ہی ان کو تو نکال دیا گیا، تم تو لڑو ہی نہیں۔ اس میں کیا مصلحت تھی، میں علمی اسباق جب ہوں گے تو اس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، کہ ان کو تو ویسے ہی بھگا دیا گیا کہ تم ابھی سے ہی تم پر یعنی حکم دیا جاتا ہے کہ تم جہاد سے بھاگنے والے ہو، جو یہاں صبر نہیں کر سکے وہاں کہاں سے صبر کریں گے۔ اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا صبر کیا، ان میں بھی جو درمیانے درجے کے مومن لوگ تھے وہ بھی بیچارے چیخ اٹھے میدان کا منظر دیکھ کے اور کہنے لگے، لا طاقت، آج تو سرے سے کوئی طاقت ہے ہی نہیں، آج کے دن بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو بہت تھوڑے، ان تھوڑوں میں بھی بہت تھوڑے لوگ تھے جو بہت زیادہ ایمان والے لوگ تھے، وہ کیا کہنے لگے کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کو یقین تھا کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، یقین تو ان کو بھی تھا لیکن ان کا یقین اور زیادہ کامل تھا۔ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ، دیکھو کتنی ہی جماعتیں ایسی ہیں جو تھوڑی تھیں،
غلبت فئتن کثیرتن، لیکن بڑے بڑے لشکروں پہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ ایسے تاریخ میں کتنے واقعات ہیں آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو ہم تو یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نا۔ تو جب اللہ ہمیں یہاں لے کر آیا ہے تو اس بات کا امکان پورا موجود ہے کہ ان کی کثرت کے باوجود اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو جیسے ہم نے پانی پینے میں صبر کیا، پیاس پہ کنٹرول کیا، آج میدان میں بھی انشاءاللہ ہم صبر کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمیں فتح ملے گی۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب یہ بالکل سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں جالوت اور اس کے لشکر کے، اب تو سخت مقابلہ ہونے والا ہے، قالوا، تو یہ سب مل کے دعا مانگنے لگے۔ اور کیا دعا مانگنے لگے؟ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، بہت بڑا لشکر ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت اسلحہ ہے، سارے تربیت یافتہ ہیں، ہم بہت تھوڑے سے، آدھی قوم تو ویسے ہی بھاگ چکی ہے، بلکہ زیادہ تر لوگ ہم میں سے ویسے ہی بھاگ چکے ہیں، جو پانی نہیں پی، جنہوں نے پانی پی لیا وہ تو ویسے ہی لشکر سے نکل گئے، جو تھوڑے بچے ان میں بھی آدھے گھبرائے ہوئے ہیں اور آدھے اللہ پہ توکل کر رہے ہیں۔ تو اب سب مل کے اللہ سے دعا مانگنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرن، کہ اے اللہ تو ہم پہ صبر کو انڈیل دے۔ کیا عجیب دعائیں دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تو ہمیں صبر کی توفیق دے یا ہمیں صبر دے دے، صبر سے کام نہیں چلے گا۔ گویا صبر ایک بالٹی میں پانی کی طرح بھرا ہوا ہو نا، تو بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر ڈال۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں بھئی فلاں کو گیلا کر دو، تو گیلا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ پھوار پھینکو، تھوڑا سا چھڑکاؤ کرو، گیلا ہو جائے گا، اور ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، بالٹیاں بھر بھر کے ڈال دیں۔ تو اللہ میں صبر نہیں چاہیے، بلکہ صبر گویا ایک بالٹیوں میں، اور وہ ہمارے برتن بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیل، اتنا زیادہ تو ہمیں صبر دے گا تو ہم لڑ سکیں گے، ورنہ یہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وثبت اقدامنا، اور میدان میں ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آج تو ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر۔ اللہ فرماتے ہیں فہزموہم، ان سب نے مل کر اس لشکر کو شکست دے دی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور اس لشکر میں سب سے زیادہ بہادری دکھائی ایک بنی اسرائیل کے ایک عظیم فرد نے، جن کا نام داؤد تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو لشکر طاقتور، اوپر سے ان کا کمانڈر جس کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے میدان میں یہ سوچا کہ میں اس جالوت کو نشانہ بناؤں گا۔ یعنی تو بہادری کی بہترین مثال ہے کہ جس لشکر کے ایک عام فرد سے لڑتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے، وہاں داؤد کیا سوچ رہے ہیں کہ میں اس لشکر کے عام فرد سے نہیں بلکہ اس کے کمانڈر سے جا کے لڑوں گا، جس کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے، جس کا نام جالوت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قتل داؤد جالوتا، داؤد نے جا کے جالوت کو قتل کیا۔ اس کے انعام میں اللہ نے آپ کو ایسا نوازا کہ وہ جو داؤد تھے، ایک عام امتی تھے، ایک عام فرد تھے، وہ داؤد سے داؤد علیہ السلام بن گئے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا فرما دی۔ آئندہ کمانڈر بنی اسرائیل کے داؤد بنے۔ والحکمت، اور حکمت یعنی نبوت بھی عطا فرما دی، ان کو نبی بھی بنا دیا۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو چاہا ان کو سکھایا، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ پرندوں کی بولیاں سکھا دی ان کو، تاکہ یہ لڑائی لڑیں، اور خفیہ ایجنسیوں کا کام پرندوں سے لیں گے، اور ان کے ہاتھ میں لوہے کو پگھلا دیا تاکہ یہ زرہیں بنائیں اور میدان جنگ میں لڑیں، کیونکہ پھر بنی اسرائیل پھر لڑی آگے، دنیا کے بہت بڑے حصے پر پھر بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی قیادت میں حکومت کی ہے۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو چاہا اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اعتراض ہوگا کہ یہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو الرحمن الرحیم ہے، یہ اللہ اپنے بندوں کو لڑوا کیوں رہا ہے لوگوں سے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ لڑوانا انسانیت کے فائدے کے لیے، کیونکہ جو ظالم ہے نا وہ تو لڑے گا، وہ تو صرف اخلاق کی زبان سے بات کرتا ہے، پریکٹیکلی اخلاق نہیں دکھاتا، وہ پریکٹیکلی تو جہاں اس کا بس ہوگا وہ اسلحہ استعمال کرے گا، وہ ظلم کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے دفع کرتا، یعنی لڑائی کے ذریعے اللہ حکم دیتا کہ ان کو دفع کرو، ان کے زور کو ختم کرو، ان کی طاقت کو ختم کرو، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعضوں کو حکم دیتا کہ وہ بعضوں کی طاقت کو ختم کریں، اگر ایسا نہ ہوتا اور اللہ سب کو میٹھے میٹھے بن کے رہنے کا حکم دیتا اور کہتا تو کوئی تمہیں تھپڑ بھی مارے تو کچھ نہ کہو، تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد پھیل جاتا، یہ زمین جو ہے ظلم اور بربریت سے بھر جاتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل والا ہے۔ کیا مطلب؟ بظاہر یہ خون خرابہ نظر آ رہا ہے، گھر اجڑ رہے ہیں اور لوگ قتل ہو رہے ہیں، بظاہر خون خرابہ ہے، لیکن یہ اللہ کی الرحمن الرحیم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اس خون خرابے کے ذریعے بڑے خون خرابے سے لوگوں کو بچا لیتا ہے، انسانیت کی بقا کا ذریعہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کو۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ،
اے نبی یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک طور پر سنا رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور واقعی آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں، کیونکہ یہ واقعات تو بنی اسرائیل کی کتابوں میں ہیں، آپ نے تو ان کتابوں کو پڑھا نہیں ہے، آپ ان میں رہے نہیں ہیں، لیکن آپ ایز اٹ از ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لہذا جو لوگ اس کتاب کو، قرآن کو پڑھیں گے اہل کتاب میں، وہ ان واقعات کو پڑھ کر ان کو آپ کی نبوت کی صداقت پر اور زیادہ یقین آ جائے گا۔ یہ تو ان دونوں رکوعوں کا لفظی ترجمہ اور تفسیر ہو گئی۔ اب میں انشاءاللہ ان دونوں رکوع میں، یعنی رکوع نمبر 31 اور 32 اور 16 اور 17 دوسرے پارے کا، اور یعنی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ رکوع جو ہے، اس میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں میں انشاءاللہ مختصراً وہ بیان کرتا ہوں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ موت کے ڈر سے بھاگنا، جہاں اللہ نے بھاگنے کو ناجائز قرار دیا ہو، یہ بہت بری عادت ہے، یہ بہت بری خصلت ہے۔ ایسے موقع پہ مسلمان کو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے ان مجاہدین کے لیے بھی ہے جو ہمارے ملکوں کے بارڈر کو سنبھالتے ہیں، جو ہمارے فوجی، جو ایئر فورس، جو نیوی، اور جو بھی اسلامی ملک کے جو بھی دفاع کرنے والے عسکری قوتیں، ان کو بھی ان آیتوں میں ترغیب ہے کہ جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاؤ، موت زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جہاں اللہ نے حکم دیا ہو جم جانے کا، جیسے کرونا وائرس آج کل پھیلا ہوا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، گھروں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، گھر میں اگر ایک پیشنٹ ہو، تو یہاں ہمیں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنے کا حکم ہے۔ یہ پہلا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے۔ دوسرا، ہمیں اس میں جہاد کی ترغیب ہے کہ جب بھی اپنے ملک کو، اپنی قوم کو لڑنے کی ضرورت ہو تو آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اتریں۔ اللہ نے فرمایا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں لڑو۔ اچھا، یہ میں نے آیت غلط پڑھ لی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، یہاں سے یہ علمی اسباق شروع ہو رہے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑو۔ تو جب بھی لڑنے کی ضرورت پیش آئی ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور مال خرچ کر کے یہ سمجھنا ہے کہ میں غریب نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ دولت اور غربت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو ویسے ہی غریب بنا دے گا، اللہ چاہے گا تو آپ کو مالدار رکھے گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اس واقعے میں بھی بہت سارے اسباق ملتے ہیں کہ دیکھیے اصولی طور پر جہاد کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ میں دشمن سے لڑنے کی آدھی سے بھی کم طاقت ہے تو پھر شرعاً آپ پہ لڑنا فرض نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور پیغمبر کی سیرت سے بھی، یعنی خود سے حملہ کرنا پھر جائز نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس دشمن سے آدھی قوت ہے، آدھی سے بھی کم ہے، تو پھر آپ کے لیے چونکہ اسباب نہیں ہیں پھر آپ کے پاس، اور یہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑ دیا ہے، تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ اسباب سے اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا، تو اب لڑنے کی چونکہ طاقت ہی نہیں ہے، آپ لڑیں گے تو اور الٹا آپ پسیں گے، تو ایسے موقع پہ پھر جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں حکم دیا، یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، کہ 100 ہوں گے تو 200 پہ غالب کروں گا۔ کیا مطلب؟ 100 سے کم کی میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو لیکن جب پیغمبر براہ راست حکم دے دیں تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، چاہے ایک آدمی ہو نا، اس کو حکم دیا جائے 1 لاکھ سے لڑو تو پھر فرض عین ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی کہ قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا بیت المقدس پہ، اور بنی اسرائیل میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی، تو ان کو پھر بھی ان کے مطالبے پر لڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں پر کمزور ہونے کے باوجود ان کے لیے لڑنا فرض عین ہو گیا تھا، کیونکہ جب کمزور ہونے کے باوجود اللہ جب لڑنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کی علامت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسباب کو مت دیکھو، میری طاقت اور میرا حکم کو فالو کرو۔ جب حکم ہے تو پھر تو لڑنا ہے نا، لیکن نارملی یہ حکم نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ لوگ، کچھ جذباتی لوگ جو ہے نا، اس طرح کی آیتیں اٹھا کے غلط جگہوں پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عام حالات میں شریعت کا حکم ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے تبدیل کرو، فإن لم یستطع، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان تک اکتفا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر صرف دل سے تبدیل کرنے کی کوشش کرو، دل میں نیت کر لو۔ تو یہ صاف حکم ہے کہ ظالم کی حکومت ہو یا کہیں بھی برائی ہو رہی ہو تو آپ نے اپنے اسباب اور وسائل اور اپنی طاقت دیکھ کے کام کرنا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام کرنے کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔
اور وہ حیثیت کیا ہے وہ قرآن میں جہاد کے بارے میں دوسری جگہ اللہ نے بتا دی جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن یہاں چونکہ کم وسائل تھے اس کے باوجود چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا اس لیے ان کو لڑنے کا حکم دیا گیا. تو ایک بات تو علمی نقطے کی ہمیں یہ پتہ چلتی ہے. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ خود سے اپنے اوپر سوالات کر کر کے احکام کو فرض نہیں کرنا چاہیے. جیسے بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ نے ظلم کر کے نکال دیا, ٹھیک ہے نکال دیا, آپ مجبور تھے, آپ ملک بدر ہو گئے, تو اللہ اگر خود سے حکم دیتا کہ جہاد کرو تو کر لیتے, تو پھر اللہ کی سب کے ساتھ مدد ہوتی ہے. لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا, اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر دیں. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, آپ کوئی کمانڈر بنائیں تاکہ ہم لڑیں. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا کہ تم کہاں سے لڑو گے بھائی, تم سے تو یہ امیدیں نہیں ہیں ہمیں, لیکن کہہ رہے نہیں ہم تو لڑیں گے. تو پھر دیکھیں جب خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں تو کیا ہوا, زیادہ تر لوگ میدان سے بھاگ گئے. وہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے نا خود سے مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے, شریعت کی آسانیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, عام طور پر وہ ان باتوں میں پورے نہیں اترتے. عام طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ پورے اترتے بھی ہیں. جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا, تو افسوس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے دوبارہ جہاد میں شرکت کا موقع ملا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ, تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. تو جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا. غزوہ احد میں جب بہت سے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, وہ میدان میں کھڑے رہے, اتنا لڑے کہ اتنے تیر اور تلوار کے ان پہ زخم تھے کہ جب شہید ہوئے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. شکل مسخ ہو چکی تھی. اور ان کی تعریف میں پھر قرآن نے آیتیں نازل کیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, مومنین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ سے جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ سچا کر کے دکھاتے ہیں. تو ان میں یہ بھی تھے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ دوبارہ جنگ کا موقع ملا تو میں وہ کروں گا کہ اللہ دیکھے گا. تو یہ چونکہ اخلاص سے تھا اور جذبے تھا, یہ شو مارنے کے لیے نہیں تھا, تو اس لیے اللہ نے ان کو اس وعدے میں پورا کیا. اور ایک وعدہ ہوتا ہے خامخواہ کی بھڑکیاں لگانا, شو مارنا کہ ہم تو ایسے ہیں ہم تو ویسے ہیں. تو جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا پبلک کو دکھانے کے لیے, تو پھر وہ میدان میں اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیجا تو اس پہ ان کو اعتراضات شروع ہو گئے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا وہ حکم کی تعمیل نہیں کرتے. تو جنگ میں, جہاد میں اس طرح کے لوگ جو اپنے کمانڈر کے آرڈر کو پورا نہ کریں اور بار بار اپنے آفیسر کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ کیوں, ایسی قوم کو کبھی فتح نہیں ہوتی. تبھی دنیا کی جتنی بھی آرمی ہیں, جتنی بھی فورسز ہیں, ان سب کا یہ اصول ہے کہ آرڈر از آرڈر. تو اب آپ دیکھیں نا, جب بنا دیا بادشاہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غریب آدمی ہے, تو یہ تو آج تک تو یہ ہمارے ماتحت رہا کرتا تھا, ابھی ہمارا کمانڈر کیسے بن گیا, تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو نتیجہ کیا نکلا, اس طرح کی باتیں کرنے والے میدان میں بھاگ گئے. تو اس سے یہ بھی ہمیں ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ لڑائی کا اصول یہ ہے کہ امیر کی اطاعت. جس کو بادشاہ یا کمانڈر بنایا جا رہا ہے, چاہے جونیئر کو اگر سینئر بنا کے آفیسر بنا دیا, تو آپ نے میدان میں اس کو فالو کرنا ہے اور آپ نے اس پہ اعتراضات نہیں کرنے. یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. اور ایک بات بہت اہم یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے اعتراض کیا کہ اس میں تو کمانڈر بننے کی صلاحیت نہیں چونکہ یہ غریب ہے, تو جواب کیا دیا کہ اللہ نے اس کو 2 چیزوں میں تم پر فضیلت دی ہے, علم میں اور جسم میں. علم بھی مخصوص علم. تو اس میں بھی ہمیں پتہ یہ چلا کہ بھئی ہمیں اسباب کو دیکھ کے, اسباب اور وسائل, اسباب کو دیکھ کے کسی کو امیر بنایا جائے گا. آج بہت سے لوگ کسی کو کسی جگہ کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں اس لیے کہ وہ فلاں کا ماموں ہے, فلاں کا چاچا ہے, فلاں کا خالو ہے, اس بیس پر. تو کسی کے چاچے ماموں ہونے کی بیس پر کسی کو ذمہ دار بنانا, امیر بنانا, یہ جائز نہیں ہے. اور یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی ثابت ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو. تو کوئی عہدہ بھی ایک امانت ہے. تو اس میں مدرسوں میں بھی بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک شخص میں مدرسے کا محتمم بننے کی, منتظم بننے کی صلاحیت نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ کسی بڑے عالم کا بیٹا ہے, چاہے اس میں صلاحیت نہیں ہے, وہ تقویٰ نہیں ہے, للہیت نہیں ہے, لیکن چونکہ فلاں عالم کا بیٹا ہے تو اس لیے اس کو بنا دیا جائے. تو بعض جگہ بعض مدرسوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے اور اداروں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو
یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ بھئی طالوت کو کمانڈر بنایا جا رہا ہے، خام خواہ میں نہیں، 2 صفات ہیں اس کے اندر، تو جس کو بھی جب کسی چیز کا عہدہ دیا جائے گا تو اس کے اندر وہ مطلوبہ اوصاف ضرور ہونے چاہیے. تو یہ بھی ہمیں اس میں علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے. اور ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جنگ کے کمانڈر میں 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک اسے نالج ہو، العلم، خاص قسم کا علم، یعنی جنگ میں لڑنے کا تجربہ اور بہادری اور ٹریننگ، یہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہیں. اور جسم کا مطلب کہ وہ فزیکل فٹنس جسے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہادری ہو لڑنے کی، یعنی اعصاب مضبوط ہوں، یعنی نفسیاتی طور پر بھی صحت مند ہو اور جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو. آپ دیکھیں بہت سے غیر مسلموں نے ان قوانین پر عمل کیا ہے. گورو نے ایک لا بنایا تھا کہ آرمی میں، فورسز میں کمیشن آفیسر بننے کے لیے ISSB کا امتحان دیا جاتا ہے، تو اس میں ان تمام چیزوں کو گورے نے لا بنایا کہ فوکس کیا جائے گا. تو اس میں یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو کافر جو ہے ان اصولوں پر عمل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہمارے ہاں بس جو بھی عہدہ اٹھا کے کسی کے بھی آپ پکڑا دیتے ہیں لوگ. تو اس میں پرسنالٹی بھی، جسم کا مطلب اس کی شخصیت بھی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو سفیر بنا کے کسی دوسرے ملک میں بھیجتے تھے تو ایسے لوگوں کو آپ نے سفیر بنائے جن کی شخصیت میں بڑی وجاہت ہوتی تھی، بڑے خوبصورت لہیم شہیم ہوا کرتے تھے، تاکہ وہ ان کی پرسنالٹی ہی سامنے والے اس سے اتنا متاثر ہو جائے کہ ان کی بات کو وہ کا وزن لے، وہ سمجھے کہ ان کی بات میں وزن ہے. تو ہر چیز ہر ایک کے سپرد نہیں کرنی چاہیے. اس میں دنیا کا ایک اصول ہے کہ ضابطہ ہے کہ جس میں یعنی ان ضابطوں کو دیکھ کر اس کے ذمہ داری اس کے حوالے کی جائے گی. یہاں تک کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کمانڈر بنانے کے لیے 2 آدمی آپ کے پاس آئیں، یعنی 2 آدمیوں میں سے ایک کی سلیکشن کرنی پڑے آپ کو اور تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہ ہو، تو ان میں ایک وہ شخص ہے جو فاسق و فاجر ہے، یعنی زیادہ پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے. متقی سے مراد زیادہ نیک نہیں ہے، وہ تو بس موٹا موٹا سیدھا سادہ مسلمان ہی ہے، وہ بہت زیادہ نیک نہیں ہے، لیکن اس میں لڑنے کی صلاحیت ہے اور بہادری ہے، اس میں لڑنے کی صلاحیت ہے، قیادت کی صلاحیت ہے اس میں. اور ایک دوسرا شخص ہے جس میں لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن نیک بہت ہے، وہ پرہیزگار بہت ہے، بہت دعاؤں میں روتا ہے، تہجد گزار ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلا شخص ہے نا، جو اگرچہ نیک نہیں ہے، کمانڈر اس کو بنایا جائے گا، اس نیک کو نہیں بنایا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسباب میں یہ ہے کہ ایک کام کی ایک آدمی کے اندر پریکٹیکلی صلاحیت ہی نہیں ہے، عملی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو وہ نیک ہو کے کیا کرے گا؟ وہ دعا تو کروائی جائے گی اس سے، اس کو برکت کے لیے فوج میں شامل بھی کیا جائے گا کہ بھئی چلو تم دعا مانگ لینا وہاں جا کے، لیکن کمانڈ اس کے حوالے نہیں کی جائے گی، اس کو کمانڈر بننے کا تجربہ ہی نہیں ہے. دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا زبردست مقام ہے، بہت سے صحابہ سے بہت اونچا درجہ ہے حضرت بلال کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. اتنی محبت کے باوجود انہیں اذان ان کے حوالے کی گئی، اس لیے کہ ان کی آواز بہت اونچی تھی. تو آواز اونچی تھی، اس بیس پر اذان کی صلاحیت ان میں تھی، ان کے ذمہ اذان دی گئی، لیکن کبھی آپ نے ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بنایا. حالانکہ اتنا بڑا مقام، کمانڈر ان کو نہیں، کمانڈر خالد بن ولید کو بنایا گیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. ادھر خالد بن ولید اسلام قبول کرتے ہیں، ادھر ان کو جنگ میں کمانڈر بنا کے بھیج دیا جاتا ہے. حضرت بلال یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ تو مدینہ میں آپ نے ہجرت کی ہے، اس کے بعد بھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بعد غزوہ احد میں انہوں نے اتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، بدر میں بھی یہ لڑے ہیں ہم سے، اور آج یہ مسلمان ہو رہے ہیں نئے نئے اور آپ ان کو کمانڈر بنا رہے ہیں، اور میں تو مکہ میں آپ کے ساتھ، مکہ کے دور میں آپ کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا اور گرم سلوں پہ اور ریت پہ مجھے لٹایا گیا اور میں احد کے نعرے لگاتا رہا، تو میں اتنا پرانا ہوں، مجھے اب کمانڈر نہیں بنایا جا رہا. خالد بن ولید آج اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو آج کمانڈر بنایا جا رہا ہے. تو یہ حضرت بلال نے اعتراض نہیں کیا. وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بھائی جو ان کا کمانڈر تھا نا زمانے جاہلیت میں کافروں کا، اور جو غزوہ احد میں ہمیں شکست دے سکتا ہے، تو میرے صحابہ کو شکست کا جو ذریعہ بن سکتا ہے وہ جب ہماری فوج میں شامل ہو کے کمانڈر بنے گا تو دشمن سے میدان میں لڑنے کا تجربہ بھی انہی کو ہے. تو آج جو ہم عہدے دے رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی کے نیک ہونے کی بیس پہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی کے جو ہے وہ خالو اور چاچے اور مامے ہونے کی بیس پہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس آیت میں ان سب چیزوں کی نفی ہے. تو کمانڈر بنانے کے لیے فوج میں سب سے پہلے اس کی
پرسنالٹی کو بھی دیکھا جائے گا، یعنی صحت اور قوت کو، اس کی اعصابی قوت کو، دوسرا اس کو لڑائی کا تجربہ اور جنگ کا تجربہ بھی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ تقویٰ بھی، یعنی ایک ایسا کمانڈر ہے جو پرہیزگار ہے اور اس میں لڑنے کی صلاحیت بھی ہے، اور ایک ایسا ہے جس میں صرف لڑنے کی صلاحیت تو ہے پرہیزگار نہیں ہے، تو پھر ایسے موقع پہ پہلے والے کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ تقویٰ کے ساتھ اللہ کی مدد کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس میں ایک اہم ترین سبق یہ بھی ملتا ہے کہ گناہ کرنے سے بھی انسان کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت طالوت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پیاس لگے اس کے باوجود پانی نہیں پینا ہے، تو ان کو آزمایا جا رہا تھا کہ ان میں تقویٰ کتنا ہے، تو انہوں نے گناہ کیا، اس گناہ کا وبال کیا آیا، حوصلے ہی پست ہو گئے اور ان کو فوج سے نکال دیا گیا، اور اللہ نے ایک بہت بڑی نیکی سے ان کو محروم کر دیا، ایسا جہاد جس کا قرآن میں ذکر ہے اس جہاد میں سے محروم کر دیا۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ نے ہم پہ بھی بہت سی چیزیں حرام کی ہیں، ٹھیک ہے ہم پہ دریا کا پانی پینا تو حرام نہیں ہے، لیکن ہم پہ فحش چیزیں دیکھنا حرام، نظر کی حفاظت ہم پہ فرض کی گئی ہے، شراب پینا حرام، نمازیں چھوڑنا حرام۔ تو ہمارے جو بھی مجاہدین ہیں، فوجی ہیں، جو بھی عسکری قوتیں ہیں، اگر وہ نمازوں کا، روزوں کا، تقوی کا اہتمام کریں گے تو پھر اللہ اس تقوی کی بیس پر ان میں ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور ان کے لیے میدان جنگ میں لڑنا آسان ہوگا، اور ان کے لیے اللہ کی مدد کا آنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ کی مدد عام طور پر متقیوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے ہماری عسکری اداروں کو چاہیے کہ تقوی کی راہ اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میدان جہاد میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک روزے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بشرطے کہ روزے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ لڑنے کی طاقت ہی نہ رہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں جن مجاہدین کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے، جو فوجی بارڈر سنبھالے ہوئے ہیں، وہ اگر بارڈر پہ نفلی روزے رکھیں گے، یعنی جو بھی عسکری قوتیں ہیں نا جو بارڈر پہ پہرا دے رہی ہوتی ہیں، تو وہ اگر اس پہرے کے دوران 1 روزہ رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 1 نماز پڑھیں گے تو 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملے گا، وہ تلاوت 1 قرآن کی کریں گے تو ان کو 365 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ احادیث سے اشارہ ملتا ہے، تو اس میں بھی ترغیب ہے کہ جو مجاہدین بارڈر کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو عسکری قوتیں مسلمانوں کے دفاع میں لگی ہوئی ہیں، تو وہ میدان جنگ میں اپنی عبادت کو بڑھائیں، کم نہ کریں کہ ہم تو ویسے ہی مجاہد ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی۔ ان کو زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کو موٹیویشن ملے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور حوصلے بھی بلند ہوں گے۔ اور اگر وہ وہاں جا کے برائی کریں گے، گناہ کریں گے، نمازیں چھوڑیں گے، تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کی مدد ہٹ جائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کے حوصلے بھی پست ہو جائیں، تو جیسے کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ اور علماء نے ایک اور علمی نقطہ یہاں بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو آزمایا کیوں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب شور شرابہ ہوتا ہے نا، جنگ کے طبلے بجتے ہیں اور میدان میں نکلتے ہو، بہت سے جوشیلے لوگ جوش میں چلے تو جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اگر ان کو پہلے سے جدا نہ کر دیا جائے نا، تو وہ باقیوں کے حوصلے بھی پست کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل میں یہ لوگ جنہوں نے پانی پی لیا، اگر اللہ ان کو پانی کے ذریعے نہ آزماتا تو جو پیاس نہیں برداشت کر سکے گا وہ لڑے گا کہاں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ لڑائی شروع ہوتی تو یہ میدان چھوڑ کے بھاگتے، تو جو لڑنے والے ہیں نا ان کے بھی حوصلے پست کرنے کا سبب بنتے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو آزمایا۔ اس میں ہماری عسکری قوتوں کو بھی ترغیب ہے کہ ہر آدمی کو لڑنے کے لیے نہ بھیجا جائے کہ جو بھی آ رہا ہے نعرے لگا رہا ہے مجھے بھیجو۔ نقصان یہ ہوگا کہ یہ کم وقت جب بھاگے گا نا تو جو لڑ رہے ہیں ان کے حوصلے بھی پست ہوں گے۔ تو ان کو پہلے ایک آزمائش سے گزارا جائے، اور دنیا کی تمام عسکری قوتوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کو پہلے آزمایا جاتا ہے کہ ملک کے لیے ان میں جان دینے کا عملاً جذبہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ صرف خالی خلی کی باتیں ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ان کو آزمایا جائے، آزمانے کے بعد ان کی سلیکشن کی جائے، صرف زبانی نعروں اور دعووں پر، خالی پیلی کے دعووں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ ایسے نعرے لگانے والے بہت ہوتے ہیں اور میدان میں جمنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو پھر کے ذریعے اللہ نے جالوت کو قتل کیا۔ اور اچھا، اس میں ایک ترغیب یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں دعائیں بہت مانگنی چاہیے، اپنے اسباب اور وسائل پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ آپ پورے لاہو لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہیں، اور یہ دعا یاد کر لینی چاہیے ہمارے فوجیوں کو، ہماری عسکری قوتوں کو اور مجاہدین کو، یہ یاد کر لینی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ تو ہم پر صبر کو انڈیل دے،
وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اسلام دشمن قوتوں کے خلاف ہم جو لڑ رہے ہیں اے اللہ تو ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں لڑیں گے ان کو چاہیے کہ اس دعا کو زبانی یاد کریں، اور جب بھی کوئی ایسا میدان گرم ہو تو یہ الفاظ اپنی زبان سے دہرایا کریں، بلکہ میدان جہاد کے بجائے اگر ملک کے اندر ہی شر پسند عناصر سے مقابلہ ہوتا ہے آپ کا، اس موقع پر بھی آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں اللہ نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو بہادری سے قتل کیا تو اللہ نے نبوت عطا فرما دی ان کو۔ تو میدان جنگ میں لڑنا اور جنگ کے میدان میں بہادر ترین آدمی کو تلاش کر کے اس کا مقابلہ کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے پچھلی امتوں میں اس پر نبوتیں عطا کی ہیں۔ داؤد علیہ السلام میں یہ صلاحیت تھی کہ ایسی قوم کے میں ہونے کے باوجود اتنی بہادری دکھائی ہے، اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا اور ایسے ایسے معجزات عطا کیے جو دوسرے مقامات پر ہمیں ملتے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے جہاد کی حکمت بھی بیان کی ہے۔ جو غیر مسلم لوگ کہتے رہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مسلمان جہاد کی باتیں کیوں کرتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا اللہ اگر لڑائیوں کا حکم نہ دیتا نا تو یہ زمین میں تو سارا فساد ہی پھیل جاتا۔ تو اخلاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایسا ہی نہیں ہے کہ اتنے میٹھے بن جاؤ کہ لوگ آپ کو نگلنا شروع کریں۔ بڑوں کی ایک مثال ہے کہ نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل جائیں آپ کو۔ تو اعتدال کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے پر ان آیات کو ختم کیا کہ یہ واقعات تو بنی اسرائیل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، امی ہیں، اور آپ اہل کتاب میں کبھی رہے بھی نہیں ہیں، لیکن A to Z ان واقعات کو اتنی تفصیل سے اور ایسی بلاغت کے ساتھ بیان کرنا خود آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، واقعی ہے پیغمبر آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے 2 پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کو شروع کریں گے۔